السلام کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ چند خطبات کے اندر میں نے آپ کے سامنے مایوس کن حالات کے متعلقہ چند گزارشات رکھی تھی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ شیطان کا ایک داؤ ہے جس کے اندر وہ مسلمانوں کو، اللہ کے بندوں کو الجھا کر اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ حالات کا رونا صرف لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے۔ مصائب، دکھ، تکالیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تو ایسے مصائب اور دکھوں کے اندر اس کا اصل علاج دریافت کرنا اور پھر اس کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اپنے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان جب پر امید ہو کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ اس بندے کو خالی نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کے سامنے رونے دھونے کی بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا رویا جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائے، رویا جائے۔ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا بعد میں اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کی زندگی میں مصائب و آلام اور مختلف قسم کی تکالیف کافی حد تک پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے مرعوب نہیں تھے، اور دنیاوی جو ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے اس سے وہ اسے لچائی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکوہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے کافی حد تک بے نیاز ہو چکے تھے، اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے رو کر گزرتی تھی۔ اور یہی ایک چیز ہے جو انسان کے اندر ایمانی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک بندہ جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنی ضرورت، اپنی مجبوری، اپنا دکھ اور تکلیف اللہ کے سامنے رکھ کے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس بندے کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ ایمانی طور پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسے شیر دل نوجوانوں کا روب ڈال دیتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا ڈر چھوڑ کر اللہ کے دربار میں نہ روئے، اللہ کے سامنے اپنے مصائب و آلام، پریشانیاں، دکھ نہ رکھے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے نہ روئے، پھر وہ انسان ایمانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی اس قدر ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ دنیا والوں کے سامنے رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے روتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنے ٹکڑے بیان کرتا ہے اور بیان کر کے روتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا والے لوگ، یہ انسان اگرچہ وقتی طور پر ہماری مدد
کر سکتے ہیں، حوصلہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اصل حل نہیں ہے۔ اصل حل اللہ رب العالمین کا دربار ہے۔ اللہ کے در پہ اگر انسان صحیح معنوں میں بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے روئے اور تنہائی کے اندر اپنی ضرورت، اپنی مجبوری، اپنا دکھ بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کا رب اس بندے کو خالی چھوڑ دے۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کیا تڑپ تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، امت کے بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے نیک لوگ اللہ کے سامنے وہ کیسے روتے تھے۔ ان کی مجالس جو تنہائیوں والی ہوتی تھی وہ اللہ کے ساتھ کس طرح کی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے متعلقہ سوال کرتے ہیں۔ آج لوگ علماء اور مفتیان سے بڑے بڑے مشکل اور پیچیدہ قسم کے سوال کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ علماء سے یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت جی یہ بتائیں میری کمی اور کوتاہی کیسے دور ہوگی، عملی طور پر یہ کوتاہیاں آ چکی کیسے دور ہوگی، یہ سوال نہیں کرتے۔ اس کے برعکس صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کبھی دنیاوی طور پر ایسا سوال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے؟ من نجات یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں اللہ کے نبی، ہماری کامیابی کیسے ہوگی، جنت میں داخلہ کیسے ملے گا، جہنم سے چھٹکارا کیسے ہوگا، آپ کا ساتھ ہمیں جنت میں کیسے نصیب ہوگا، ہم قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کامیاب کس طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام اس طرح کے سوال اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے بھی، اور ایسے ایسے ٹوٹکے بتاتے، ایسے ایسے آسان ترین پیٹرن بتاتے، اور صحابہ کرام تو پہلے ہی بڑے منتظر ہوا کرتے تھے کہ کوئی بندہ آئے، عربی قسم کا دیہاتی آدمی آئے اور آ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے، آپ علیہ السلام سے کچھ ایسے مسائل پوچھے جس کے اندر ہمارے لیے نجات ہو، ہماری کامیابی ہو۔ اور صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام اس طرح کی باتیں بیان کرتے، انتہائی زیادہ خوش ہوتے اور پھر اس پر پورا عمل کرتے، اس کو پلے باندھ لیتے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام مالدار صحابہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں نے حسد نہیں کیا، ان کی ٹانگیں نہیں کھینچی، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، آپ ہمیں اس کا کوئی حل بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین کو حل بتایا، اور یہی ٹوٹکا نسخہ جب مالدار صحابہ کو پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی اپنانا شروع کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو آپ نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کی طلب، ان کی تڑپ، ان کی سوچ، ان کا نظریہ انتہائی زیادہ پاکیزہ تھا۔ نیکی کے بارے میں، جنت کے بارے میں وہ لوگ طلب رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دکھوں کا علاج کیا بتایا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر رویا جائے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھا جائے۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی، میرے دکھ کیسے دور ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہ پر رو، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا، آنسو بہا، رویا کر اللہ کے سامنے، اللہ تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔
اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری جتنی ابتلائیں ہیں یہ ساری کی ساری دور کر دے گا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کے اندر روایت ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن بقا علی خطیئتہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، خوش بختی ہے، اس بندے کے لیے جنت ہے جس بندے نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا دیے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے وہ رویا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اس بندے نے اپنے سارے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھ دیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا، اس بندے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ طوبا یہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، اس بندے کے لیے خوشبختی ہو، خوشخبری ہو، جنت کا درخت اس بندے کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ نے اس بندے کے ہاتھ میں جنت لکھ دی ہے جس بندے نے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے جنت کو اعلان کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ اور تکلیفیں رکھ کے، پریشانیاں رکھ کے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے، اللہ اس بندے پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس بندے کی زندگی مبارک بن جاتی ہے، انتہائی بابرکت اس بندے کی زندگی بن جاتی ہے۔ جو بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، لوگوں کے سامنے رونا نہیں روتا، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ بیان کر کر کے اور اپنے دکھڑے لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ حقیقی خالق و مالک کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کو پتا ہے میری کمیوں کا، میری تکالیف کا جو ازالہ ہے وہ ایک ہی ذات کر سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے روتا ہے۔ حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی والدہ ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ میں چاہتی ہوں، آپ بڑے نیک انسان ہیں، اللہ کے بڑے بزرگ بندے ہیں، میں یہ بیٹا آپ کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ بیٹا آپ کے پاس رہے گا، علم حاصل کرے گا، تقویٰ سیکھے گا، نیکی سیکھے گا، اور لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَنفَعَهُ بِكَ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے اس بچے کو نفع مند بنا دے، اللہ اس بچے کو نفع دے، میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں۔ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے محدث ہیں، ان کے استاد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے محدث ہیں، ان کے پاس رہ رہے ہیں، حسن بصری کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بڑا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر جو نا وہ اس بچے کو نصیحت کرتے ہیں، وَبْكِ عَلَىٰ طَاعَاتِ الْخَلْوَةِ لَعَلَّ مَوْلَاكَ يَطَّلِعُ عَلَيْكَ فَيَرْحَمَ أَحْوَالَكَ فَتَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ۔ اے بچے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رویا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کر، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ تیری دنیاوی مشکلات بھی دور کر دے گا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے بھی تجھ پہ کھول دے گا، اور دنیا جہان کا سب سے بڑا کامیاب انسان اللہ تجھے بنا دے گا۔ اللہ کے سامنے رو ذرا۔ تو یہ ہمارے اسلام اللہ کے سامنے روتے تھے، اور یاد رکھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ روتا ہے نا، اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ آنسو کا، صرف ایک قطرہ چھوٹا سا مکھی کے سر کے برابر، ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکلنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ایک آنسو ہے، وہ ایک آنکھ سے نکلنے والا قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ، کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسند اللہ کو ایک قطرہ ہے۔ جو انسان
اللہ سے ڈر کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ایک قطرہ بہا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ اتنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا بنا دے۔ وہ ایک حدیث آتی ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، یہ تمہارے گناہوں کا مداوع ہے، یہ تمہاری تکالیف کا حل ہے، علاج ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، رونے والا حلیہ بنا لیا کرو۔ دنیا کے اندر نا کسی بڑے بندے کے پاس کوئی کام نکلوانا ہو نا، ہم نے اس سے کچھ چیز لینی ہو یا اس سے کوئی کام کروانا ہے، اس کی منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، رونا پڑے تو رو پڑتے ہیں، اور اپنا منہ جو ہے رونے والا بنا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہم رو لیتے ہیں۔ جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے، جو ان تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اس کے سامنے رونا ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی شقاوت قلبی ہے، یہ ہمارے دل کی سختی ہے، یہ ہمارا دل سخت اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہمیں رونے کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی توفیق نہیں ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ان دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ دنیاوی مشکلات، تکالیف، دکھ ہیچ ہو جاتے ہیں، اللہ اس بندے کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا مضبوط ایمان عطا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ ان دنیاوی مسائل و آلات میں بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس بندے کے لیے یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بندے نے حقیقت میں اللہ کے سامنے اپنا جو ہے وہ رونا رو لیا، اللہ کے سامنے آنسو بہا لیے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اس بندے کی ایمانی کیفیت کو مضبوط کر دیتے ہیں، جسمانی طور پر وہ بڑا بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے ایمانی جذبہ جہاں عطا کیا تھا، جسمانی قوت بھی عطا کی تھی، اور ایک مسلمان بندہ کافر کے مقابلے میں جسمانی طور پر ایمانی لحاظ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایمانی مضبوطی جو ہے نا، ایمان کی کیفیت جو روحانی کیفیت ہے، یہ براہ راست انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک بندہ روحانی طور پر مضبوط ہے، اللہ نے اس بندے کے جسم کے اندر بھی بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اس بندے کو جسمانی طور پر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان مسلمانوں کے مقابلے میں آتے تھے، لیکن ایک مسلمان کے اندر ایک ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ اس وجہ سے اس بندے کو جسمانی بڑی قوت عطا کرتا ہے، وہ ان کو بچھاڑ دیتے تھے۔ اس لیے آج بھی ہماری سائنس اور جتنے جو ہے یہ ڈاکٹریٹ ہے، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ ایمانی طور پر مضبوط ہے، اللہ نے اس بندے کے جسم کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ویسے ہی وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو دم کیا کرتے تھے، اور خود سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے، میں آپ علیہ السلام کو دم کیا کرتی۔ یہ دم، اس کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے۔ جو انسان ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کے جسم سے جتنی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ یہ ہماری صرف تھوڑی ایمانی کمزوری ہے، اور ہماری صحیح معنوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، جس وجہ سے آج کل بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم پر حاوی ہیں اور انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں، اور اللہ کے سامنے رونے والے بندے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے، گڑ گڑانے والے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو مصلی میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے روتے۔ اللہ نے اتنی دہشت اور قوت عطا کر رکھی تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہے کافروں کے لیڈر، ان کا نام سن کر گھبرا جایا کرتے تھے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے وہ ایمانی قوت عطا کی تھی۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، ساری کائنات کا ڈر اللہ اس بندے کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ جب بندہ حقیقت میں
اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیاوی چوکھٹوں پر ذلیل نہیں کرتے، اللہ دنیاوی لوگوں کے جو ہے وہ دروازوں پر اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتے، اور اس بندے کے دل میں صرف ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے، باقی ساری کائنات کا ڈر اللہ اس بندے کے دل سے نکال دیتا ہے، یہ اس کی ایمانی کیفیت مضبوط ہو جاتی ہے، وہ بندہ اپنے جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اتنا اللہ کے سامنے روتے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینہ مبارک سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جو آپ کا گڑگڑانے کا انداز تھا، رونے کا انداز تھا، اس قدر وہ جو ہے الہا کے ساتھ ہوتا تھا کہ آپ کے سینہ سے ایسے آواز نکلتے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ عزیز ان کا عزیز الدرجل، جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے رویا کرتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ اور صحابہ کرام جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں سنا دی ہیں، وہ اللہ کے سامنے کتنا روتے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ سورہ یوسف کی یہ آیت انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ آیت پڑھتے اور اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر بیٹھ جاتے اتنا روتے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اتنا اللہ کے سامنے روتے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارتیں سنا دی؟ یہ جنتی لوگ ہیں، اور دنیا میں چلنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سرٹیفائڈ جنتی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے سامنے اتنا روتے تھے۔ ہماری کیفیت آج کل کیا ہے؟ ہم قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں، اگر چلے جائیں ہماری دنیاوی باتیں نہیں ختم ہوتی، سیاسی باتیں نہیں ختم ہوتی، ادھر جا کر اپنے کاروباری باتیں، دنیاوی باتیں، سیاسی باتیں، اپنے سارے معاملات کوئی چلتے رہتے ہیں، یعنی ہمارے اندر وہ جو کیفیت روحانی آنی چاہیے وہ نہیں آتی۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، بندے کو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے دل سے دنیا کی بے پناہ محبت نکل جاتی ہے، دنیا کی چاہتے اور دنیا کے پیچھے جو دوڑنا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، انسان آخرت کا طالب بن جاتا ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں رہتا۔ اس لیے صحابہ کرام کا طریقہ کار، سیدنا عثمان قبر پر بیٹھ کر اتنا روتے کہ ان کی جو ہے وہ داڑھی مبارک نہ ہو جاتی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، اتنے پریشان ہو جاتے کہ میں نے اتنی بڑی ذات کے سامنے کیا کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، کتنی جلالت ہے، اور میں ایک ادنا اس کا بندہ اس کے سامنے قیام کرنے جا رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس کے سامنے رکوع سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرا کھڑا ہونا قبول ہی نہ کرے، میں اللہ کے سامنے رکوع سجدے کروں اور اللہ میرے رکوع سجدے قبول نہ کرے۔ اتنا فکر ان لوگوں کو ہے، صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کی زبان سے جنت کی ضمانت پانے والے لوگوں کو ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اتنی للہیت اور خشوع، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اس کے بعد اتنا روتے کہ ان کی ہچکی بند جاتی تھی، اتنا اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، جس طرح ایک انسان ہچکچا کر روتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے۔ عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہے، بہت بڑے عالم دین ہے سنت کے، قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اللہ کے سامنے اتنا رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، ان کے بچے، ان کی بیویاں اللہ کے سامنے انتہائی زیادہ گڑگڑایا کرتے تھے۔
ایک صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رونے لگ پڑے، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مجھے ایک آیت یاد آ گئی۔ کون سی آیت؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ فرمایا اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے، ہر ایک بندے کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اور پل صراط سے گزرنا انسان کے نیکی کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگ بڑے برق رفتار تیز رفتار سے گزر جائیں گے، آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ آہستہ گزر جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ گھسٹ گھسٹ کر گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے وہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اس پل صراط پر ایسے آنکڑے لگے ہوں گے، ایسے پوٹے لگے ہوں گے جو ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں۔ تو ہر ایک بندے نے اس جہنم سے وارد ہونا ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مراحل آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے اپنی رحمت سے اپنی جنت عطا فرمائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دنیا کا بڑا مال دیا، اتنا مال کہ جب یہ فوت ہوئے نا ان کی 4 بیویاں تھیں۔ اب 4 بیویوں کے درمیان جو مال تقسیم ہونا ہے وہ کل مال کا 8واں حصہ ہے، اور وہ 8واں حصہ ان 4 بیویوں کے درمیان تقسیم ہونا ہے۔ اللہ نے اتنا مال دیا، تاریخ کے اندر یہ بات رقم ہے کہ لوگوں نے ہتھوڑے مار مار کر سونا توڑ توڑ کر تقسیم کیا۔ یہ مال کا 8واں حصہ ہے جو ہتھوڑوں کے ساتھ بڑے بڑے ہتھوڑوں کے ساتھ توڑ توڑ کر سونا بیویوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اتنے مالدار صحابی عبد الرحمن ابن عوف، بہت بڑے تاجر، اور اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا، رونے لگ پڑے۔ ساتھیوں نے کہا یہ رونے کا وقت ہے، دعوت کا وقت ہے، کھانے پینے کا وقت ہے، انجوائے کا وقت ہے، آپ رونے لگ پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ اتنے قسمہ قسمی کھانے جو اللہ نے دنیا کے اندر نصیب کر دیے ہیں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ کہیں ساری نعمتیں دنیا کے اندر نہ دے دے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ بچے، کہ اللہ وہ انعام، وہ سارے بدلے اور ساری نعمتیں کہیں دنیا کے اندر ہی نہ کھلا دے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، وہ اللہ کے سامنے اتنا روتے تھے، اتنا جگہ وہ اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج حالات کا رونا اللہ کے سامنے روئے۔ جو بندہ حقیقت میں اپنی ساری مصیبتیں پریشانیاں اللہ کے دربار میں رکھ دیتا ہے، اللہ اس بندے کو خالی نہیں موڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن یلج النار من بقا من خشیت اللہ، وہ بندہ جہنم کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑا، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، وہ بندہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے عینانی لا تمسہما النار، 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ عین بقت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رو پڑتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتی ہے، جو رات پہرا دیتے ہوئے گزارتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ملکوں کی سرحدوں پر فوجی نوجوان مجاہدین وہ پہرا دیتے ہیں، اس پہرے والی آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا طاری ہوتا ہے، اس آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ قطرہ اتنا پسند ہے کہ اللہ ایک آنسو سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے سامنے رونے کا فائدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو خلوت میں تنہائی کے اندر اکیلا بیٹھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے،
قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل، پریشانیاں، دکھ تکالیف ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے دکھوں کا علاج اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ کسی کو دعا کا کہہ سکتے ہیں، آپ کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ لوگوں کے سامنے روتے دھوتے رہنا اور اللہ کی ناشکری کرتے رہنا یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے رو، اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھو، اللہ کے سامنے اپنی مجبوریاں رکھو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے وہ ذات جو مجبور بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ بنائیں، یہ نظریہ بنائیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہماری بات کو سننے والا ہے، وہی ہماری بات کو قبول کرنے والا ہے، اور ساری ہمارے دکھوں کا، تکلیفوں کا علاج اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ کے ساتھ روئیں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ دنیاوی مال و متاع بھی عطا کرے گا، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، فراوانیاں بھی دے گا، پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اور اللہ اپنے سامنے رونے کی وجہ سے قبر کو بھی ٹھنڈا کر دے گا، حشر کے اندر بھی اللہ عزت سے نوازے گا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔